بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد کا حال، ہماری ذمہ داری آج کے پرفتن دور میں جہاں انسان دنیا کی بھاگ دوڑ میں کھویا ہوا ہے، وہاں ایک مرد کا حال صرف وہی سمجھ سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے جڑا ہوا ہو۔ حسن حسین آن لائن قرآن اکیڈمی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کی روشنی میں اپنی اصلاح کوشش کو جاری رکھیں، مرد مومن کے کردار کو سنواریں۔ ہمارے آن لائن کورسز کے ذریعے آپ نہ صرف تجوید حفظ سیکھ سکتے ہیں بلکہ اپنی روزمرہ زندگی میں دین کو شامل کر کے ایک بہترین انسان بن سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پر رابطہ کریں۔ ایسی مزید دینی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی اصلاح اور اپنے دل کی ہم دوسروں کے عیب گننے میں کتنے مصروف ہوتے ہیں کہ اپنے اندر لگی آگ کا دھواں دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اصلاح نفس کا پہلا قدم یہ تسلیم کرنا ہے کہ میں مکمل نہیں ہوں۔ جب انسان شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر دوسرے کا چہرہ ڈھونڈنے کے بجائے اپنی آنکھوں میں جھانکتا ہے، تب اسے وہ دماغ نظر آتے ہیں جنہیں وہ اب تک دوسروں کی دھول سمجھتا رہا۔ یاد رکھیں، دنیا کو بدلنے کی خواہش رکھنے والے بہت ہیں، مگر خود کو بدلنے کی ہمت رکھنے والا ہی اصل میں کامیاب ہے۔ قرآن کی روشنی اور سکون، دلوں کی بہار، بے چینی کا علاج کسی مادی چیز میں نہیں بلکہ اس نور میں ہے جو 1400 سال پہلے اترا تھا۔ قرآن صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ بھٹکے ہوئے مسافروں کے لیے ایک راستہ ہے۔ جب زندگی کی تلخیاں دل کو زخمی کریں تو قرآن کی آیات مرہم بن کر اترتی ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈھال لیتا ہے، اسے پھر دنیا کی تنقیدی نظریں یا زمانے کی ناانصافیاں نہیں دکھتی۔ اصل سکون تب ملتا ہے جب بندہ اپنے خالق کے کلام میں اپنی اصلاح کا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ کردار کی خوشیوں کا اصل حسن اس کا چہرہ نہیں بلکہ اس کا اخلاق ہے۔ اگر ہماری زبان سے کسی کا دل چھلنی ہو رہا ہے یا ہماری سوچ میں دوسروں کے لیے حسد کینہ ہے تو ہم چاہے کتنے ہی پارسا کیوں نہ بن جائیں، ہمارا باطن تاریک رہتا ہے۔ اپنی اصلاح کا مطلب اپنے لہجے میں نرمی لانا، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا، اپنے نفس کی سرکشی کو قابو کرنا۔ جس دن ہم نے اپنی زبان اور اپنے رویے کی اصلاح کر لی، اس دن ہمارے آس پاس کی دنیا خود بخود خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی۔ وقت کی بے رحمی، ہماری غفلت اکثر یہ سوچ کر جیتے ہیں ابھی بہت وقت باقی ہے، کل اپنی اصلاح کر لیں گے، کل کسی کا حق لٹا دیں گے، کل معافی مانگ لیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، موت کسی کل کا انتظار نہیں کرے گی۔ ہم دوسروں کے جنازے پڑھ کر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی ہماری باری دور ہے۔ اپنی اصلاح آج ہی سے شروع کریں، اس سے پہلے کہ آپ کا نام صرف ایک یاد بن جائے، آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے۔ جو شخص آج اپنے نفس کو قابو میں نہیں کرتا، کل کا سورج اس کے لیے شاید توبہ کی مہلت ہی نہ لائے۔ تکبر کا اور عاجزی کا
تکبر کا بت اور عاجزی کی خوشبو انسان کی سب سے بڑی دشمن اس کی انا ہے۔ ہم خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے کے لیے خبث میں مبتلا ہو کر بھول جاتے ہیں کہ ہم سب مٹی کے بنے ہیں اور مٹی ہی میں جانا ہے۔ جب انسان کے دل میں تکبر کا بت بیٹھ جاتا ہے تو اسے اپنی بڑی سے بڑی غلطی بھی چھوٹی لگتی ہے، دوسروں کی چھوٹی سی لغزش بھی پہاڑ دکھائی دیتی ہے۔ اپنی اصلاح تبھی ممکن ہے جب آپ اس بت کو باش باش کر دیں اور عاجزی کا راستہ اپنائیں۔ جس دل میں عاجزی ہوتی ہے وہی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تنہائی کا گناہ باطن کی صفاحتہم لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور پار سا بنتے ہیں، لیکن اصل امتحان تب ہوتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں۔ تنہائی میں جانے والی گناہ کی لذت ہمارے باطن کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ بنائیں۔ جو شخص اللہ کو اپنی خلوت کا گواہ مان لیتا ہے اسے پھر محفلوں میں دکھاوے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یاد رکھیں، سچی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، بلکہ کامیابی یہ ہے جب آپ تنہا ہوں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہ کرے۔ تصور کریں ایک نوجوان جو اپنی جوانی کے نشے میں چور، دنیا کی رنگینیوں میں گم، جس کے لیے اصلاح اور توبہ کے الفاظ صرف کتابی باتیں تھی۔ ایک رات وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا کھیلتا واپس آ رہا تھا۔ اچانک ایک حادثہ ہوا اور اس کا سب سے قریبی دوست اس کی گود میں دم توڑ گیا۔ وہ دوست جس کے ساتھ اس نے ابھی کال کے لیے ہزاروں گناہ اور تفریحات کے منصوبے بنائے تھے، جب وہ اسے قبر کے اندھیرے گڑھے میں اتار رہا تھا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنے دوست کو نہیں بلکہ اپنی گزری ہوئی غافل زندگی کو دفنا رہا ہے۔ اس مٹی کی خوشبو نے اسے بتایا یہاں نہ کوئی سفارش چلے گی نہ کوئی بہانہ۔ وہاں کھڑے ہو کر اسے احساس ہوا کہ وہ کل کی جس اصلاح کا وعدہ خود سے کرتا تھا وہ کل اس کے دوست کی زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ وہ روتے ہوئے پکار اٹھا، اے اللہ اسے مہلت دے دے، مگر خاموشی نے جواب دیا، مہلت ختم ہو چکی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ ماں کی تڑپ اور ہماری بے حساب سسکیاں۔ بوڑھی ماں کی داستان سنیں جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیٹے کی تربیت خوشی پر قربان کر دی، لیکن جب بیٹا بڑا ہوا، دنیا دار بنا تو اسے اپنی ماں کی نصیحتیں بوجھ لگنے لگی۔ ایک دن معمولی سی بات پر اس نے اپنی ماں کو جھڑک دیا، گھر سے نکال دیا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو گھر میں سناٹا تھا۔ اسے لگا ماں سو رہی ہے، مگر جب اس نے چادر اٹھائی تو پتہ چلا وہ ابدی نیند سو چکی ہے۔ اس کے سرہانے ایک پرانی ڈائری پڑی تھی جس کے آخری صفحے پر لکھا تھا، میرے بچے، میں جانتی ہوں میں اب تمہارے معیار کی نہیں رہی، لیکن میں نے ہمیشہ تمہاری اصلاح کے لیے دعا کی تاکہ تم کل خدا کے سامنے سرخ روح ہو سکو۔ وہ بیٹا آج بھی اپنی ماں کی قبر پر بیٹھ کر روتا ہے، لیکن وہ آواز اب واپس نہیں آ سکتی۔ یہ سچ ہے، ہم اکثر اصلاح تب چاہتے ہیں جب معافی مانگنے والا یا نصیحت کرنے والا مٹی تلے جا چکا ہوتا ہے۔
ایک شخص کا واقعہ ہے جو دولت اور جوانی کے نشے میں اس قدر اندھا تھا، اسے نہ خدا یاد آتا تھا اور نہ اپنی آخرت۔ وہ غریبوں کا مذاق اڑاتا، والدین کی نصیحتوں کو ٹھکراتا، اپنی اصلاح کی بات کرنے والوں کو دقیانوسی کہہ کر ٹال دیتا۔ ایک شام وہ اپنی تیز رفتار گاڑی میں ایک محفل سے گناہ سمٹ کر لوٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی گاڑی بے قابو ہو کر ایک دیوار سے جا ٹکرائی۔ تڑپتے ہوئے بدن اور بہتے ہوئے خون کے ساتھ جب وہ سڑک پر گرا تو اسے لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہاں سے گزرتے ہوئے ایک نیک دل بوڑھے شخص نے اسے سہارا دیا اور اس کے کان میں کہا، بیٹا کلمہ پڑھ لو، شاید یہ تمہارا آخری وقت ہے۔ لیکن افسوس، وہ شخص کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا تو اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی تھی، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہاں بار بار اپنے موبائل کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جہاں اس نے گناہوں کی تصویریں اور دوسروں کا دل دکھانے والے پیغامات چھوڑے تھے۔ وہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اپنی ماں سے معافی مانگنا چاہتا تھا، ان لوگوں کے پاؤں پکڑنا چاہتا تھا جن کا اس نے حق مارا تھا، لیکن موت نے اسے ایک سیکنڈ کی مہلت بھی نہیں دی۔ اس کی لاش جب گھر پہنچی تو اس کی ماں کی چیخیں آسمان چیر رہی تھی۔ وہ بیٹا جو کہتا تھا ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے، بڑھاپے میں اصلاح کر لوں گا، آج ایک سفید کفن میں لپٹا خاموش پڑا تھا۔ جنازے میں شریک ہر شخص کی آنکھیں نم تھی، لیکن سب سے زیادہ دردناک وہ منظر تھا جب اسے قبر کے اندھیرے میں اتارا گیا۔ وہاں نہ اس کی مہنگی گاڑی تھی، نہ اس کے پر اثر دوست تھے، نہ وہ تکبر، وہاں صرف وہ تنہائی تھی جس کا اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ واقعہ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے، اے غافل انسان، اپنی اصلاح کر لے اس سے پہلے کہ تیری توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، کیونکہ موت عمر دیکھ کر نہیں آتی۔ یہ ایک وقت کا بہت بڑا اور جابر بادشاہ ہے جسے اپنی طاقت دولت پر اتنا غرور کہ وہ زمین پر قدم بھی تکبر سے رکھتا ہے۔ اس نے اپنے لیے ایک ایسا محل بنوایا جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ ریشم کے بستر، ہر طرف سونے چاندی کی چمک۔ ایک دن وہ اپنے گھوڑے پر سوار شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک خستہ حال فقیر نے اس گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، چلایا، تیری یہ جرت، تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ فقیر نے بڑے سکون سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے آپ ہی سے ایک بات کرنی ہے، ذرا جھکیے تو صحیح۔ جب بادشاہ تجسس میں نیچے جھکا تو اس فقیر نے اس کے کان میں سرگوشی کی، میں ملکت موت کا فرشتہ ہوں، تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، چہرہ زرد پڑ گیا اور وہی تکبر پل بھر میں مٹی ہو گیا۔ وہ گڑ گڑانے لگا، مجھے صرف اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے محل جا کر اپنے بچوں سے مل لوں، اپنے مال کی وصیت کر دوں اور جو لوگوں کا حق مارا ہے وہ لٹا دوں۔ فرشتے نے جواب دیا، نہیں، اب ایک سیکنڈ بھی نہیں مہلت دی جائے گی۔ تم نے اپنی پوری زندگی جس محل کو سجانے میں گزاری، آج وہاں تمہارا جسد خاک بھی نہیں جا سکتے، اور وہیں اس مٹی کی سڑک پر وہ عظیم بادشاہ گھوڑے سے نیچے گرا اور دم توڑ دیا۔ وہ مخملی بستر نصیب نہیں ہوا جس کے لیے اس نے عمر بھر گناہ کیے۔ لوگ تماشا دیکھتے رہ گئے، جس کی
آبرو سے فیصلے بدلتے تھے، آج وہ ایک مٹی کے ذرے کو ہٹانے کے قابل نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک پکار ہے، ایک دستک ہے۔ ہم سب کو ایک دن اس مٹی تلے جانا ہے، جہاں نہ کوئی ہمارا موبائل ہوگا، نہ بینک بیلنس، اور نہ ہی یہ شان و شوکت۔ وہاں صرف ہمارا وہ کردار اور عمل کام آئے گا جو ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ آج اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر ابھی بلاوا آ گیا تو کیا ہم تیار ہیں؟ اگر نہیں تو توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اپنی آج سے اور ابھی سے اصلاح شروع کر دیں۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر ان باتوں نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اس پیغام کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ کیا پتہ آپ کا ایک شیئر کسی بھٹکے ہوئے انسان کی زندگی بدل دے اور اس کی اصلاح آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ خیر کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اس طرح مل کر اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔